پاک ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں ساری کائنات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فرعون کے ظلم و ستم جب حد سے بڑھ گئے اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کی باتیں ہونے لگی تو حضرت موسیٰ کو مصر چھوڑ کر مدین کی طرف جانا پڑا۔ یہ علاقہ فرعون کے ظلم سے آزاد تھا۔ یہاں حضرت شعیب علیہ السلام رہتے تھے۔ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کس طرح آئے، شادی کی، 40 سال گزارنے کے بعد طور سینا پر اللہ سے کیسے کلام کیا، پھر اللہ کے حکم سے فرعون کی ہدایت کرنے کے لیے کیسے مصر پہنچے۔ جب فرعون نے حضرت موسیٰ کے قتل کا فیصلہ کر دیا تو جناب حزقیل فرعون کے خالہ زاد بھائی اور اس کے سلطنت کے خزانچی تھے اور وہ مومن تھے، اٹھے اور حضرت موسیٰ سے ملے اور ان سے کہا کہ آپ کے قتل کا فیصلہ ہو چکا ہے، لہٰذا آپ اپنے تحفظ اور بچاؤ کا فکر کریں۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام جس حال میں تھے اسی حال میں مصر سے ایک طرف کو روانہ ہو گئے۔ وہ چلتے رہے اور اس کو ایک سوار ملا اور اس نے حضرت موسیٰ کو مدین کے راستے پر لگا دیا۔ 7 دن سفر کیا، 8 منزلیں طے کر کے آپ مدین پہنچے۔ ایک درخت کے سائے میں لیٹ گئے، تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد اٹھے اور دیکھا بہت سارے لوگ ایک کنویں پر جمع ہو گئے ہیں اور بہت سے مویشی بھی حاضر کیے گئے ہیں۔ کنواں جو بہت گہرا تھا، اس کے منہ پر ایک پتھر رکھا ہوا تھا جس کو 40 آدمیوں نے مل کر ہٹایا، پھر پانی بھرنا شروع کیا۔ سب نے پانی بھرا اور اپنے اپنے جانوروں کو پلایا۔ جب سب نے پانی پی لیا تو اس پتھر کو کنویں پر رکھ کر چلے گئے۔ اسی دوران میں حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ دیکھ رہے تھے کہ 2 معصوم لڑکیاں اپنی بھیڑوں کو لیے کھڑی ہیں۔ جب سب چلے گئے اور جو بچا ہوا پانی چھوڑ گئے، یہ اس پانی کی جستجو میں لگ گئی۔ حضرت موسیٰ کو ان لڑکیوں کی بے چارگی اور بے بسی پر رحم آ گیا۔ اپنے مقام سے اٹھے اور ان لڑکیوں کے قریب آئے اور پوچھا، تم کون ہو؟ انہوں نے کہا، ہم شعیب کی لڑکیاں ہیں۔ حضرت موسیٰ نے اس پتھر کو جسے 40 آدمی اٹھاتے تھے تنہا کنویں پر سے اٹھا کر ایک طرف رکھ دیا اور اس ڈول کو جسے 10 آدمی کھینچتے تھے اکیلے کنویں میں ڈال کر کھینچ لیا اور حضرت شعیب کی بھیڑوں کو سیراب کر دیا۔ لڑکیاں اپنے گھر چلی گئی اور حضرت موسیٰ درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گئے۔ لڑکیوں نے گھر جا کر سارا ماجرا حضرت شعیب علیہ السلام سے بیان کر دیا۔ حضرت شعیب نے اپنی بڑی لڑکی صفوراء کو بلایا اور فرمایا کہ جا کر اس شخص سے کہو کہ تم کو میرے والد بلا رہے ہیں تاکہ تمہاری اجرت ادا کرے۔ صفوراء حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں پہنچی۔ انہوں نے شرمندگی کے ساتھ ان سے کہا کہ آپ کو ہمارے والد بلا رہے ہیں تاکہ تمہاری اجرت ادا کرے۔ حضرت موسیٰ ان کے ہمراہ چل پڑے۔ پیچھے پیچھے حضرت موسیٰ چل رہے تھے۔ اچانک ہوا چلی تو صفوراء کے بدن سے ان کا کپڑا چپک گیا۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ سنو، ہم اولاد یعقوب کسی عورت کے پیچھے نہیں چلا کرتے، تم پیچھے ہو جاؤ، ہم تمہارے آگے چلتے ہیں، تم راستہ بتاتی جاؤ، ہم چلتے رہیں گے۔ دونوں حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ حضرت شعیب نے ان کا خیر مقدم کیا۔ حضرت موسیٰ نے فرعون کا ظلم و ستم سارا واقعہ بیان کیا۔ اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ کو کھانا کھلایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اگر اجرت کے تحت کھانا کھلا رہے ہیں تو یہ مجھے منظور نہیں، کیونکہ میں نے لڑکیوں کی خدمت فی سبیل اللہ کی ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، کھانا مہمان نوازی کے طور پر کھلا رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر میں رہنے لگے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی لڑکی صفوراء نے کہا، ابا جان، یہ شخص بہت مضبوط اور دیانت دار ہے، اگر آپ اسے مزدوری پر اپنے یہاں رکھ لیں تو بہت مناسب ہوگا۔
حضرت شعیب علیہ السلام نے پوچھا کہ تم کو اس کی مضبوطی اور ایمانداری کا کیسے اندازہ ہوا؟ مضبوطی اور طاقتوری تو اس سے ظاہر ہے کہ اس نے کنویں کے منہ سے وہ پتھر اکیلے ہٹایا تھا جس کو 40 آدمی ہٹایا کرتے تھے، اور اس ڈول سے تنہا پانی بھرا تھا جس سے 10 آدمی بھرا کرتے تھے، اور اس کی دیانتداری اس سے واضح ہے کہ یہ میرے پیچھے چلنے سے اس لیے انکار کیا کہ میرے کپڑے میرے بدن سے لگ گئے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو یہ باتیں پسند آئی اور حضرت موسیٰ سے کہا، تم میرے یہاں بکریاں چرانے پر ملازمت کر لو، میں تمہیں 10 سال خدمت کے عوض میں میری ایک لڑکی سے نکاح کر لینا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے منظور کر لیا۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے ان 70 عصاؤں میں سے جو انبیاء کی ان کے پاس جمع ہوتی، ایک وہ عصا جو حضرت آدم علیہ السلام جنت سے لے کر آئے تھے اور جس کے 2 سر تھے، حضرت موسیٰ کے حوالے کر دیا۔ تاریخ میں ہے کہ یہ عصا 10 گز یا 40 گز لمبا تھا۔ حضرت موسیٰ نے جب خدمت شعیب علیہ السلام میں 10 سال پورے کر دیے تو انہوں نے اپنی بڑی بیٹی صفورہ کی شادی حضرت موسیٰ کے ساتھ کر دی۔ حضرت موسیٰ مدین میں 39 سال 1 ماہ اور 1 ہفتہ مقیم رہے۔ تاریخ میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب عرصہ دراز مدین میں مقیم رہنے کے بعد مصر جانے لگے تو حضرت شعیب علیہ السلام سے اجازت چاہی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اجازت دے دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین سے مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ چلتے چلتے جب 5 دن گزر گئے تو آپ وادی طور سینا میں پہنچے۔ جب رات کو آپ طور سینا کے قریب وارد ہوئے تھے، سخت سردی تھی اور آپ کے اہل عیال سردی سے کانپ رہے تھے۔ آپ کی بیوی کو درد ذات شروع ہو گیا۔ حضرت موسیٰ سخت حیران ہوئے اور پوری گھبراہٹ میں ادھر ادھر دیکھ رہے تھے کہ ناگہاں ان کی نظر کافی دور ایک روشنی پر پڑی۔ حضرت موسیٰ نے اپنی بیوی سے کہا، تم اس جگہ ٹھہرو، میں آگ لانے کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ روانہ ہو گئے۔ چند منٹوں میں اس آگ کے قریب جا پہنچے، دیکھا کہ وہ آگ ایک درخت میں روشن ہے۔ جب اس درخت کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ آگ بہت تیز ہے اور درخت کے ہر شاخ میں روشن ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چاہا کہ آگ اس سے لے کر جمع کی ہوئی لکڑیوں میں لگائیں، اس مقصد کے لیے جو ہاتھ بڑھایا تو وہ آگ بلند ہو گئی۔ کئی بار آگ حاصل کرنے کی صحیح کی مگر کامیاب نہ ہوئی۔ آخر مایوس ہو کر واپس جانے لگے تو درخت سے آواز، اے موسیٰ! حضرت موسیٰ نے لبیک لبیک کہا مگر کسی کو دیکھا نہیں۔ جب 3 بار یہی کیفیت ہوئی تو آواز آئی، اے موسیٰ! میں ہی تمہارا اور عالم کا رب ہوں۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوسان جاتے رہے، بدن کانپنے لگا، سجدے میں گر پڑے۔ آواز آئی، گھبراؤ نہیں، میں تمہارا رب ہوں، تم وادی مقدس میں ہو، اب اپنا دل بال بچوں سے خالی کر کے صرف میرے ہو جاؤ۔ میں نے تمہیں نبوت دے دی ہے، اب میں جو وحی کروں وہی تم کرو۔ پھر توریت کا نزول شروع ہو گیا جو 4 آسمانی کتابوں میں ایک ہے۔ یہ کہہ کر اس نے پوچھا، اے موسیٰ! تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ عرض کی، پالنے والے، میرے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، میں اس پر تکیہ کرتا ہوں، اس سے بھیڑوں کو ہنکاتا ہوں اور بھی اس سے بہت کام لیتا ہوں۔ ارشاد ہوا، اسے زمین پر ڈال دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تعمیل ارشاد کی۔ عصا زمین پر گرتے ہی بڑا سا سانپ بن گیا اور اس میں ایسی ہیبت تھی کہ حضرت موسیٰ جھک گئے اور آواز آئی، ڈرو نہیں، میں اسے پھر اصلی حالت میں کر دوں گا۔ اچھا، اسے اٹھا لو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے اٹھا لیا تو وہ پہلا سا عصا بن گیا۔ اس کے بعد ارشاد ہوا، اپنے ہاتھ کی طرف دیکھو۔ جب نظر کی تو وہ نہایت شدید چمک رہا تھا۔ جب یہ 2 معجزات قدرت نے عطا فرمائے تو حکم دیا کہ تم فرعون کی طرف جاؤ اور اس کو ہدایت کرو۔ اب وہ حد سے بڑھ گیا ہے اور سخت گمراہ ہو گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام طور سینا سے روانہ ہو کر بیوی اور بچوں کے پاس گئے۔ وہ سحر کا وقت تھا۔ بیوی نے پوچھا کہ اتنی دیر کہاں لگا دی اور کیا آگ لے آئے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، آگ نہیں لایا،
لیکن نبوت لایا ہوں۔ یہ سن کر بی بی صفورہ خوش ہو گئی، سردی کی تکلیف بھول گئی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر کی طرف چلنے لگا۔